معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب سنو لیک، مقام اسلام آباد، سب ہیڈنگ پتھروں کے پجاری، اور ہمارا جہاز سنو لیک پر لینڈ کرنے کو تھا۔ یہ سامان آپ کا ہے؟ اسلام آباد ایئرپورٹ سیکیورٹی کے 2 اہلکار میرے سر پر کھڑے تھے۔ میں سب ساتھیوں کے سامان اور کوہ نوردی کے بے شمار کارٹنز اور ڈبوں کے ایک انبار پر ایک چوکیدار کی طرح پہرا دے رہا تھا۔ میرا بھی ہے اور میرے 5 ساتھیوں کا بھی ہے اور ریچھوں کا بھی ہے، البتہ یہ نہیں پتہ کہ کتنے ریچھوں کا ہے۔ یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ سامان ریچھوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جس علاقے میں جا رہا ہوں وہاں ریچھ بہت ہوتے ہیں اور میں خاص طور پر ان کے لیے چاکلیٹ اور شہد لے کر جا رہا ہوں۔ آپ کو اعتراض ہے؟ ہاں ہے۔ ایئرپورٹ ہال کے درمیان میں سامان کا اتنا بڑا ڈھیر سیکیورٹی رسک ہے۔ اس میں پتہ نہیں کیا ہے۔ بتایا تو ہے، اس میں ریچھوں کے لیے شہد اور چاکلیٹ ہیں اور وہ پھٹ نہیں سکتے۔ بہرحال سامان کو یہاں سے لے جائیے۔ کہاں لے جائیے؟ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں۔ میں اسکردو سے واپس آ رہا ہوں اور ابھی اسکردو جا رہا ہوں۔ اگر میرے ساتھی راولپنڈی شہر میں سے ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باوجود کوئی ویگن برائے اسکردو لے آتے ہیں تو نہیں لاتے تو بے شک آپ یہ سارا سامان ضبط کر لیجیے گا۔ اگر میرے ساتھی راولپنڈی شہر میں سے ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے باوجود کوئی ویگن برائے اسکردو لے آتے ہیں تو نہیں لاتے تو بے شک آپ یہ سارا سامان ضبط کر لیجیے گا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے چہرے اگرچہ پہلے سے ناپسندیدہ تھے لیکن وہ انہیں مزید ناپسندیدہ بناتے کچھ دھمکیاں دیتے ہوئے عارضی طور پر رخصت ہو گئے۔ ہاں، آج کا دن ہمارے لیے ایک سنہری دن تھا۔ یہ ہماری خوش بختی تھی کہ اسکردو کی لبِ بام 2-4 ہاتھ نہیں صرف 1 ہاتھ رہ گئی تو جہاز کی کمند ٹوٹ گئی اور ہم لوٹ کر بدھو گھر کو آئے۔ اور جب گھر کو آئے تو معلوم ہوا کہ صرف راولپنڈی میں ہی نہیں پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے، اور اگر کوئی ڈرائیور چوری چھپے مال بنانے کے لیے اپنی بس یا ویگن روڈ پر لاتا ہے تو اس پر خشت باری کر کے اسے نظر آتش کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اسکردو یا گلگت کی جانب بھی کوئی ویگن کوئی بس حرکت نہیں کرتی تھی اور اگلے 2-4 روز میں اس ہڑتال کے کھلنے کا کوئی احتمال نہ تھا۔ چنانچہ ہم اپنی خوش بختی پر نازا ہو رہے تھے۔ اگر کسی دل جلے نے تف بگردش افلاک کہا تھا تو کیا درست کہا تھا کہ اس افلاک پر اب بھی اتنے گھنے بادل تھے کہ اگلے روز یا اس سے بھی اگلے روز اسکردو کی جانب کسی فلائٹ کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ان موسموں میں اڑنے سے پیشتر ہی ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ اس بھنور میں سے نکلنے کی واحد صورت کوئی ایک ایسی ویگن تھی جو ہڑتال کی پرواہ نہ کرے اور ہم اسے ہائر کر کے اسکردو روانہ ہو جائیں۔ میں نے چنگیزی کے برادر ناصر سے بھی رابطہ کیا تھا اور اپنے کوہ نورد ساتھیوں کو بھی اس ہدایت کے ساتھ شہر میں تتر بتر ہو جانے کو کہا تھا کہ یا تو آج ہی کسی ویگن کا کسی قیمت پر بندوبست کر لو، ورنہ خوش رہو اہل چمن، ہم تو سفر کرتے ہیں اسکردو کی طرف نہیں بلکہ واپس اپنے گھر لاہور کی طرف۔ میں بنیادی طور پر بہت تھوڑ دلا اور کم ہمت ہوں۔ اکثر کسی نہایت معمولی سے وقوعے کی بنا پر بد دل ہو جاتا ہوں اور بڑے سے بڑا منصوبہ ترک کر کے گھر لوٹ جانا چاہتا ہوں، اور آج میں بہت بد دل ہوا تھا، اتنا کہ بار بار لاہور جانے والی فلائٹس کے اوقات دیکھتا تھا کہ اگر واپس جانا پڑ گیا تو کون سی فلائٹ مناسب رہے گی۔ سیکیورٹی اہلکار رخصت ہوئے تو ایک ادھیڑ عمر خاتون جو کسی عزیز کو ایئرپورٹ پر رخصت کرنے آئی تھیں نازل ہو گئیں۔ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، لیکن تارڑ صاحب خیریت تو ہے نا؟ بہت فکر مندی سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ جی بالکل خیریت ہے، اور آپ کی خیریت؟
نیک مطلوب چاہتا ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ بیمار شمار تو نہیں جو یوں ایئرپورٹ ہال کے فرش پر پھسکڑا مارے اداس بیٹھے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ میرا مطلب ہے تشریف رکھتے ہیں یوں پبلک میں ایک گندی جین اور بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ، اور آپ کی تو ساری کی ساری داڑھی سفید لگتی ہے، لیکن آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں یہاں تماشائے اہل کرم دیکھتا ہوں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ وہ بہت الجھ گئیں۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس۔ یقیناً انہوں نے سر ہلایا کہ اس عمر میں ان کے پاس ہلانے کو اور کچھ نہ تھا، اور وہ کچھ نہ سمجھی کہ میں جنوں میں بک رہا ہوں۔ کیا کیا کچھ، لیکن آپ جیسی شخصیات کو اپنا کچھ تو خیال رکھنا چاہیے۔ آپ اس قوم کا سرمایہ ہیں، آپ کا ایک پبلک امیج ہے، اور ہم تو آپ کو بہت معزز سمجھتے تھے۔ وہ سر ہلاتی چلی گئیں۔ ان کے ذہن میں میرے لیے یقیناً طرح طرح کے مخدوش شبہات تھے کہ شاید میں نے ایک بھرا ہوا سگریٹ پی رکھا ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں۔ اس کے بعد اس مدت انتظار میں اسلام آباد ایئرپورٹ پر سعودی عرب سے ایک فلائٹ لینڈ کر گئی۔ سامان سے لدی پھدی ٹرالیاں، نائلون کی زرد اور سرخ رسیوں میں جکڑے ہوئے بڑے بڑے پھولے ہوئے سوٹ کیس، ٹیلی ویژن اور ایشیائے برق کے کارٹن، کمبل اور آب زمزم کے پلاسٹک کین، ٹیکسی ڈرائیور اور پورٹر مسافروں سے گتھم گتھا۔ اکثر اوقات پورٹر مسافر سے ٹرالی چھین کر آگے چلا جاتا اور مسافر دہائی دیتا ہوا پیچھے رہ جاتا۔ ان مسافران کوچہ دلدار میں سے ایک مسافر رکے، جھجکے، مجھے ذرا جھک کر غور سے دیکھا اور کہنے لگے، آپ وہی ہیں نا؟ ان کی پوری بتیسی نمایاں ہو گئی۔ ہاں، میں وہی ہوں۔ انہوں نے کف افسوس ملا اور تا دیر ملتے رہے۔ میں 6 برس کے بعد وطن لوٹ رہا ہوں۔ سنا تھا کہ پاکستان میں ادیبوں اور آرٹسٹوں کی قدر نہیں کی جاتی، اور آپ کو یہاں دیکھ کر معلوم ہوا کہ واقعی درست سنا تھا۔ آپ کو یوں ایئرپورٹ کے گندے فرش پر میلے کچیلے کپڑوں میں فقیروں کی طرح بیٹھے دیکھ کر یقین جانیے بے حد دکھ ہوا۔ ہماری قوم آخر ٹیلنٹ کی قدر کیوں نہیں کرتی؟ کیوں نہیں کرتی؟ وہ باقاعدہ جلال میں آ گئے۔ بس جی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ اب میں ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ اپنی سکردو کہانی تو نہیں سنا سکتا تھا۔ ویسے ٹیلی ویژن پر تو آپ نہایت گورے گورے نظر آتے ہیں، لیکن آپ تو خاصے کالے ہیں اور عمر رسیدہ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ بس جی، میک اپ بھی نہیں ہے اور بال بھی ڈائی نہیں کیے، اس لیے۔ آخر کیوں؟ وہ خفا سے ہو گئے۔ میں تو آپ کو دیکھ کر بہت مایوس ہوا ہوں، اس لیے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں مارخور، ریچھ، بھیڑیے، لومڑیاں اور برفانی انسان یٹی پائے جاتے ہیں، اور وہ ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے۔ اچھا، ان کا منہ کھل گیا۔ انہوں نے جانے سے قبل ایک مرتبہ پھر میرا بھرپور جائزہ لیا۔ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اپنی جیب ٹٹولتے ہوئے ایک ہمدردانہ انداز میں کہا۔ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، میں نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ میری حالت اتنی گئی گزری بھی نہیں کہ میں خیرات کا طالب ہو جاؤں اور چندہ جمع کرنے لگوں، اور میرا ایک مسئلہ ہے جس کے حل کے انتظار میں نے یہ حالت بنا رکھی ہے۔ وہ ہرگز مجھے چھوڑ جانے پر آمادہ نہ تھے۔ اگر ان کا پورٹر ان کا دامن کھینچ کر زبردستی انہیں اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔ میری نظریں اسلام آباد ایئرپورٹ کی پارکنگ سے ہٹتی نہ تھیں، جہاں کچھ کاریں داخل ہوتی تھیں اور کچھ باہر نکلتی تھیں، اور پارکنگ کی اس بھیڑ میں مجھے جب کبھی کوئی خالی ویگن نظر آتی تو میں اس پر سوار ہو جاتا اور وہ مجھے سکردو لے جاتی۔ ایسے متعدد خیالی سفروں کے بعد ایک نہایت نویں نکور لش لش کرتی سفید ویگن ایئرپورٹ پارکنگ میں داخل ہوئی، اور اس کی ونڈ شیلڈ پر چسپاں نئے اور شوخ رنگ کے سٹیکر اس کے کنوارے پنے کی قسمیں کھاتے تھے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کے دوران ایک ایسی ویگن کا وجود ہو، اور وہ میرے لیے ہو؟ اور یہ ایک خیالی سفر تھا، لیکن اسی ویگن میں سے میرے ساتھی برآمد ہوئے اور ایک نے نعرہ لگایا،
تارٹ صاحب 8,000 خرید لائے ہو؟ کسے؟ اس ویگن کو۔ سر، اسکردو تک کا کرایہ 8,000۔ ہڑتال کے باوجود صرف چنگیزی کے برادر ناصر کی سفارش پر یہ شو روم کنڈیشن وین دستیاب ہو گئی ہے، اور جناب جو ڈرائیور ہے وہ بھی نہایت ماہر اور کاریگر ہے۔ اتنا خاموش طبع ہے کہ ابھی تک صرف مسکراتا چلا آیا ہے، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ گونگا تو نہیں ہے؟ تم گونگے ہو؟ خالی ندیم یکدم ہراساں ہو گیا۔ نہیں سر۔ تو پھر بسم اللہ۔ سامان لوڈ ہوا، اس پر ترپال کسی گئی، ہم سوار ہوئے اور بسم اللہ۔ مقام پشام اور اسکردو۔ سب ہیڈنگ مٹھی بھر پانی کی پازیب اور اسکردو۔ ہم سے پہچانا نہ گیا۔ شام ہمیشہ بشام میں آتی تھی۔ ایبٹ آباد، وادی مانسہرہ، چھتر پلین، چائے کے باغات، بٹگرام اور تھاکوٹ۔ شام ہمیشہ بشام میں آتی تھی۔ بشام کا سنڈریلا موٹل، شیر دریا کی پہلو بدلتی سلیٹی چادر کے کنارے، اور شیرستان۔ بشام کا موٹل ناممکن خوابوں کا مسکن، ایسے خواب جن میں ان کے کمروں میں جھیل کرومبر کے پانی رواں ہو سکتے تھے، شاہ گوری کی برفیں قیام کر سکتی تھیں۔ بشام ایک ایسا اشبیلیہ تھا جس کا وادی الکبیر دریائے سندھ تھا اور جس کے کناروں پر کوئی رمیکیا نہ تھی۔ ایک شب اشبیلیہ کا خلیفہ معتمد اور اس کا شاعر دوست ابن عمار بھیس بدلے چاندنی چوک میں جاری پاسیوں میں شامل ہیں۔ معتمد دریائے وادی الکبیر کی لہروں کے جال کو دیکھ کر فی البدی کہتا ہے، باد نسیم کے جھونکوں سے موجیں ایک ذرہ بکتر کی طرح ابھر رہی ہیں۔ ابن عمار کے شاعر ہے، ابھی دوسرے مصرے کی تلاش میں ذہن پر زور دے رہا ہے کہ لبے دریا کپڑے دھوتی ہوئی رمیق کی لونڈی متوجہ ہوئے بغیر کہتی ہے، اگر یہ موجیں منجمد ہو جائیں تو ایک بہادر کے لیے کیا خوب ذرہ بن جائے۔ معتمد اس مصرے پر پھڑک کر خچر ہانکنے والے لونڈی رمیکیا کو خرید کر اپنی ملکہ بنا لیتا ہے۔ شیر دریائے سندھ اگرچہ اندلس کے وادی الکبیر سے کہیں بڑھ کر شان و شوکت اور دبدبے والا تھا، لیکن نہ یہاں معتمد ایسا صاحب ذوق تھا اور نہ رمیکیا تھی، صرف میں تھا اور رمیکیا کا منتظر تھا۔ شام بشام ہوئی اور پھر رات ہوئی۔ میں نے ایک بار پھر دریائے سندھ کے بہاؤ کو مکر چاندنی میں یوں سلگتے دیکھا کہ اس میں سے ایک مٹھی پانی کی بھر کر چاندی کی پازیب بنائی جا سکتی تھی۔ اس کی سلیٹی چادر پر ایک مہک سے نچڑتے محبت کے بعد کے بستر کی سلوٹیں تھیں، اور ان پر کوئی نشان نہ تھا کہ پانی بہتے چلے جا رہے تھے۔ اگلی سویر شاہراہ قراقرم پر ایک لہریے سانپ کی مانند ہماری ویگن بل کھاتی ہوئی چلی گئی۔ برسین کے بلند ہوٹل میں ناشتہ، جہاں جوگرز اتار کر سفر تمام کرنے کو جی چاہتا ہے، اور بالآخر رائے کوٹ پل اور اس کے کناروں پر منجمد چینی شیر۔ رائے کوٹ پل ایک ایسا جنگل تھا جس میں سے مجھے ہمیشہ صدا آتی تھی، اور یہ صدا یہی کہتی تھی کہ اوپر صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر فیری میڈو ہے۔ تو جہاں بھی جائے گا اس کے یکتا سامری سحر سے آزاد ہو کر کہاں جائے گا؟ میں اس پل پر پہنچ کر ایک ایسا جانور بن جاتا تھا جسے اس کے آبائی جنگل میں سے ایک جال میں قید کر کے شہر پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے اس شہر میں سب سہولتیں میسر تھیں، لیکن رات ہوتی تھی تو اسے پنجرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اسے بہترین خوراک مہیا کی جاتی تھی، اور جو کوئی بھی اس کے قریب سے گزرتا تھا اسے تھپکی دے کر گزرتا تھا۔ وہ بہت کانے اور مطمئن تھا، لیکن وہ رائے کوٹ کے پل پر پہنچتا تھا تو اسے جنگل صدا دینے لگتے تھے۔ وہ اپنی سہولت اور عافیت کو بھول جاتا تھا اور پھر سے غرانے لگتا تھا۔ چنانچہ رائے کوٹ پل کے اوپر جو میرا آبائی جنگل تھا، میں نے اس کی صدا پر دھیان نہ دیا، اپنے کانوں پر موم پگھلائی، ذرا دھیان نہ دیا، اور پھر
جنگلوٹ کا قصبہ آ گیا۔ ہم گلگت کے نواح میں تھے، لیکن ابھی ہمیں گلگت سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو اسکردو پہنچ کر پورے بلتستان کی برفوں کو عبور کر کے نگر کی شکل دیکھنی تھی، دریا پار کر کے ہنزا جانا تھا اور پھر بالآخر گلگت پہنچنا تھا۔ لیکن آج نہیں، آج اسکردو روڈ۔ ہم شاہراہ قراقرم چھوڑ کر نیچے اترے، دریائے گلگت کے پار گئے۔ پل کے پار ایک خیمے میں مسافروں کے شناختی کارڈوں کا اندراج ہو رہا تھا، کیونکہ اسکردو سے پرے، خپلو سے پرے حساس علاقے تھے، سیاچن تھے۔ میں ویگن سے نیچے اترا تو سامنے ایک فورڈ گاڑی کی پچھلی نشست پر ایک خاتون نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے سلام پھیرا تو ان کے چہرے پر ایک شناسا اور محبت بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ انگریزی کے آوارہ مزاج شاعر اور مصور چنگیز سلطان کی خوش مزاج اور خوش شکل بیگم اور ان کا بیٹا رضا۔ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تارڑ صاحب؟ پہلے آپ بتائیں۔ انہوں نے اپنے پاؤں میں رکھی ایک ٹوکری سے کپڑا اٹھا کر نہایت احتیاط سے ایک چھوٹی سی گملی اٹھائی، جس میں ایک انہونے رنگ کے پھول کا ننھا سا بوٹا تھا۔ اسے رکھ کر انہوں نے ایک اور گملی اٹھا کر دکھائی۔ یہ دیکھیں، اس میں ایک گھاس نما پودا تھا جس پر سبز رنگ کے بٹن نما پھول تھے، اور یہ بھی اس گملی میں عجب رنگوں کے پتے تھے۔ ہم دیوسائی گئے تھے اور میں نے وہاں سے یہ پھول اور پتے اکٹھے کیے ہیں۔ پتہ نہیں اسلام آباد تک زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں۔ اور وہاں، میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا بھابھی، لیکن یہ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے کہ کہیں ان کے رنگ عام نہ ہو جائے، ان کی شکلیں کوئی نہ دیکھے، صرف وہ دیکھے جو دیوسائی پہنچ سکتا ہے۔ یہ ابھی سے مرجھا رہے ہیں۔ انہوں نے پودوں کی نزاکت اور مرجھاہٹ پر جھکتے ہوئے کہا، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے۔ ہاں، یہ دیوسائی چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ میں بھی کوشش کر چکا ہوں۔ جس پودے کی جڑیں جہاں ہو وہیں رنگ دکھاتا ہے۔ ویسے کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور آپ کہاں جا رہے ہیں انکل؟ رضا نے پوچھا۔ اسکولے، سنو لیک، بیافو ہیسپر اور پھر نگر۔ کین یو ڈو اٹ؟ مسز سلطان نے مسکراتے ہوئے میری بدہیئتی پر نظر کی۔ اٹس ٹف اینڈ ویری ڈینجرس، آئی بلیو۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہ کر سکے تو واپس آ جائیں گے۔ بیسٹ آف لک۔ اور ان کے ڈرائیور نے فورٹ پل کی طرف موڑ کر گلگت کا رخ کر لیا کہ انہوں نے گلگت میں شب بسری کے بعد اسلام آباد روانہ ہونا تھا۔